اللہ نے کسی پیغمبر کو اگر پاور پھول بنا کے بھیجا ہے تو عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے دلارے محمد رسول اللہ کو. دوسرا کوئی پیغمبر ایسا نہیں، دوسرا کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، مگر ہیں کا لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا، تھے کا لفظ. موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہیں کا لفظ نہیں آیا، تھے کا لفظ. ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہیں کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تھے کا لفظ استعمال ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہیں کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تھے کا لفظ استعمال ہوا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، مگر ہیں کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا، تھے کا لفظ استعمال کیا گیا. کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امت دنیا میں تشریف لائی، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام دنیا میں تشریف لائے، ہیں کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا. کیوں؟ ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دوسرا پیغمبر آنے والا ہے. آدم آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، اسماعیل آئے تھے، نوح آئے تھے، زکریا آئے تھے، یحییٰ آئے تھے. کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام اس خاکدان گیتی میں جب تشریف لائے تو تھے کا لفظ استعمال کیا گیا، ہیں کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا. مگر اللہ کے قرآن کو کھولیے اور اسی رب کے قرآن سے پوچھا جائے، اے اللہ کا پاک کلام، آخر آدم آئے تو تھے کا لفظ تھا، نوح آئے تو تھے کا لفظ تھا، ابراہیم آئے تو تھے کا لفظ تھا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام آئے، تھے کا لفظ استعمال ہوا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ قرآن نے ثابت کر دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ثابت یہی ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. تھے کا لفظ ختم. کس پر ختم کیا گیا؟ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی بھی نیا پیغمبر دنیا میں اللہ پاک بھیجتا تو وہ حضرت عمر ہی کی ذات ہوتی، دوسرا کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوتا. خلیفہ دوم ہے، 4 خلیفہ ہیں، 4 میں اول نمبر میں صدیق اکبر جو صداقت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. کیوں؟ مصطفیٰ سے محبت فرمائی. دوسرے نمبر میں حضرت عمر عدالت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. کیوں؟ مصطفیٰ سے محبت فرمائی. تیسرا حضرت عثمان ذو النورین کی ذات ہے، سخاوت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سے محبت فرمائی. حضرت مولا علی شجاعت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے محبت فرمائی. اور آگے اگر بڑھ جائیے تو حضرت امام حسین کی ذات کو لے لیجیے. حضرت امام حسین کائنات میں شہادت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ اپنے نانا سے بہت محبت فرمائی. حضرت فاطمہ کو لے لیجیے. حضرت فاطمہ کی گواہی پاکیزگی کی اللہ کا قرآن دے رہا. آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات میں بہت ساری عورتیں آئی تھی مگر پاکیزگی کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا. اے فاطمہ تم سے زیادہ پاک عورت اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. کیوں؟ مصطفیٰ سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا. اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے، حضرت امام اعظم کو لے لیجیے. امامت میں سب سے زیادہ کائنات میں ممتاز ہو گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت سے بہت پیار کیا ہے. اس سے بھی آگے بڑھے، غوث اعظم کو لے لیجیے. ولایت میں سب سے زیادہ ممتاز ہو گئے. آخر وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے اپنا آئیڈیل مصطفیٰ کو بنایا. اور آگے بڑھیے، خواجہ غریب نواز ولایت کا ڈنکا بجا کائنات کے اندر. آخر وجہ کیا ہے؟
مصطفیٰ سے محبت فرمائیے. اور تھوڑا آگے بڑھ جائیے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو مجدد اہل سنت کا خطاب ملا. نائب امام اعظم کہا گیا. بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر انہوں نے مصطفیٰ سے بڑی محبت کی ہے, بڑا پیار کیا ہے, مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑتی ہے اس واقعے پر تو اعلیٰ حضرت نے بیٹھ کے بریلی شریف کی سرزمین پر لکھتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا آگے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ کر نہیں, جو ہم اور آپ کرتے ہیں ایسا دیکھ کے, وہ دیکھی کام نہیں. جو حق ہے, اس لیے رب کے یہاں سب کو جانا. اللہ کے یہاں ہماری سخت پکڑ ہوگی. جو حق ہے سامنے بولیے, پیچھے میں نہیں بولنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سے وہ ناراض ہو سکتا ہے, مگر اللہ کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. سبحان اللہ. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو ہر انسان کو یہ چاہیے. میں نے قرآن کی مقدس آیت پڑھی ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنائیے. اگر آپ نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے تو سمجھ جائیے دنیا میں رہیں گے تب بھی کامیاب ہیں, اور دنیا سے جب جائیں گے قبر میں وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب قبر سے جب حشر میں اٹھائے جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کسی غیرو سے پیار نہیں کیا تھا. عبداللہ کے لفتے جگر, آمنہ کے دلارے, محمد الرسول اللہ سے محبت فرمائی, اللہ کے پیغمبر سے محبت فرمائی. وہی پیغمبر اسلام جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹھ کر, بچپن کا زمانہ تھا, کھیلتے تھے, اشارہ کدھر گیا تھا؟ چاند کی طرف 2 ٹکڑے ہوا تھا. چاند کو اللہ نے کھلونا بنایا تھا محمد رسول اللہ کا. جدھر جدھر اشارے جاتے تھے چاند 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر جاتا تھا. اللہ اکبر. بچے ہماری گود میں اگر رہتے ہیں تو کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. وہی مصطفیٰ جان رحمت حضرت آمنہ کے دلارے لختے جگر جب حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹھ کر چاند کی طرف اشارہ دیتے تھے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا, اور ادھر انگل کرتے تو چاند ادھر ہوتا تھا, اور ادھر انگل کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا. کیوں؟ اللہ نے اختیارات مصطفیٰ بنایا تھا, اختیار دیا تھا مصطفیٰ کو. حضرت علامہ تاج الشریعہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر انہوں نے ایک اشعار لکھا تھا, جہاں پانی عطا کر دے. میرے مصطفیٰ جان رحمت سے اتنی محبت عطا فرمائی, اتنی محبت فرمائی کہ اپنی قلم کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد پوری کائنات کو چیلنج کر دیا. او کائنات کے رہنے والے انسان, کائنات میں بیٹھنے والے انسان, اللہ کی عبادت کرنے والے انسان, ذرہ برابر تیرے اندر تکبر نہ ہو خدا کی عبادت میں. اگر ذرہ برابر عبادت میں تکبر ہو گیا, گھمنڈ ہو گیا, تو کل کائنات میں تمہاری تو جو رسوائی ہوگی, مگر قیامت کے میدان میں, حشر کے میدان میں تم جب جاؤ گے تو تمہاری سب سے بڑی رسوائی وہی ہوگی. کیوں؟ آئیڈیل مصطفیٰ کو بنایا. بنانے کے بعد جب تم اپنی عبادت کرتے تھے تو عبادت میں تکبر کرتے تھے. عبادت کرو, صرف یہی سوچو کہ عبادت کسی اور کی نہیں کی جا رہی ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت کی جا رہی ہے, رب کی عبادت کی جا رہی, کسی اور کی عبادت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو رب یہ کہتا پیغمبر اسلام کی عبادت کرو, آدم کی عبادت کرو, موسیٰ کی عبادت کرو, نوح کی عبادت کرو, زکریا کی عبادت کرو, مگر رب نے کہا نہیں, اسٹاپ کر دیا گیا, نہیں, عبادت صرف میری ہوگی. قرآن پاک میں اللہ نے کہا میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رزق میرا ہے, عطا میں ہی کروں گا. کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم بھی ملتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے شک اللہ پاک
اپنے بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے. تو ہم اگر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا ہے، تو سمجھ جائیے کائنات کا ہر ذرہ ہم سے محبت فرما رہا ہے. اس لیے کائنات کا ہر ذرہ جو ہے مصطفیٰ سے پیار کر رہا ہے. اسی لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ثانی مصطفیٰ کوئی نہیں بن سکتا ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک مصور، مصور کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تصویر بناتا ہے. تصویر بنانے والے کو مصور کہا جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مصور رہا کرتا تھا اور وہ تصویر بنایا کرتا تھا. کیسا مصور تھا یہ بھی سن لیجئے، کتنا پاورفل تھا. وہ ایسا مصور تھا کہ آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، صرف آپ کی آواز کو سن لیتا تھا، آپ کی تصویر فیس ٹو فیس بنا دیا کرتا تھا صرف آواز سننے پر. اللہ اکبر. آپ کو دیکھتا نہیں تھا، آواز اگر کانوں تک جا پہنچتی تھی تو وہ تصویر بنا دیا کرتا تھا. مگر وار مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے ایک مرتبہ اس مصور سے کہا، او مصور، تم جو ہے کسی کی آواز سنتے ہو، اس کی تصویر بنا لیتے ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنا لو گے؟ تو وہ مصور نے کیا کہا معلوم ہے؟ مصور مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا، یہ تو سب سے زیادہ آسان کام ہے. اللہ اکبر. کیا کہا مصور؟ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے. اب سب لوگ پریشان کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ ثانی مصطفیٰ کوئی نہیں بن سکتا ہے اور یہ مصور ڈائریکٹ کہتا ہے یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے، یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے. آخر دیکھیں یہ مصور کتنا پاورفل مصور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا پاورفل مصور ہے. وہ مصور نے کہا کہ سب سے زیادہ آسان کام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر بنانا. اللہ اکبر. سب سے زیادہ آسان کام ہے. ٹھیک ہے صاحب. سب لوگ اطمینان و سکون سے تھے کہ دیکھیں یہ مصور ثانی مصطفیٰ کیسے بناتا ہے. مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. مصطفیٰ جب چلتے تھے زمین پہ تو سایہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے سنا بھی ہوگا سایہ نہیں ہوتا تھا. وہ مصور کچھ دیر کے بعد، سب لوگ اطمینان و سکون سے ہیں، وہ مصور کچھ دیر کے بعد کیا کرتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر جا پہنچا. ادھر ادھر نہیں گیا. کتنا پاورفل مصور ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا. لگانے کے بعد آیا اور آنے کے بعد مصطفیٰ کے دیوانوں کے سامنے میں رکھ دیا. قرآن کو لے کے آ گیا اور لانے کے بعد رکھ دیا. تو لوگوں نے کہا مصور تم سے کہا گیا تھا کہ مصطفیٰ کی تصویر بنا لو گے، تو تم نے تو کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے، آخر مصطفیٰ جان رحمت کی تصویر بنا کے دکھاؤ. تو مصور نے کہا، او اللہ کے بندے، کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ پورے قرآن کو کھولتے چلے جاؤ، کہیں مصطفیٰ کے چہرے کی، کہیں مصطفیٰ کے چہرے کی شان ہے، کہیں مصطفیٰ کے پتلی کی شان ہے، کہیں مصطفیٰ کے زلف عنبر کی شان ہے، کہیں مصطفیٰ کے سینے کی شان ہے، کہیں مصطفیٰ کے ہاتھ کی شان ہے. یعنی وہ ثابت کر دیا کہ پورے قرآن کو کھولتے جاؤ، کہیں مصطفیٰ کے سینے کی تعریف ہے، کہیں مصطفیٰ کی آنکھ کی تعریف ہے، کہیں مصطفیٰ کے زلف معمر کی تعریف ہے، کہیں مصطفیٰ کے سینے کی تعریف ہے، کہیں مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک کی تعریف ہے. یعنی مصور نے ثابت کر دیا کہ یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے. پورے قرآن کو کھول کے دیکھ لو، مصطفیٰ کی ہر جگہ اس قرآن میں تعریف ہی تعریف ہے. اس سے وہ مصور نے ثابت کر دیا کہ یہ سراپا قرآن جو ہے یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. ثابت کر دیا وہ مصور نے، ثابت کر دیا صاحب. مصور نے مکمل ثابت کیا کہ پورے قرآن کو کھولتے چلے جاؤ. یہ مصطفیٰ کی پوری مکمل تصویر ہے. سبحان اللہ. تو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے، ابتدا تو ایسی ہے انتہا
बोलिए